ذات کا علم ہے، ایک تو وہ رب ہے جو عرش الہی پر بیٹھا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ کوئی ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ اس کا جو ہے ایکسپیرئنس۔ اور روحانیت اور تصوف کے ذریعے بھی ہر شخص تو دیدار الہی میں نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے چنتا ہے۔ ایک تو رب وہ بیٹھا ہوا ہے عرش الہی پر جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہمارا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس نہیں ہے، تو بغیر دیکھے تو اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہم کو کوئی بات بتائے اور ہم اس کو مان لیں۔ اب جو بتانے والا ہے اگر وہ قابل بھروسہ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمیں اس پر یقین ہوگا، تو مان لیں۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان آتا ہے۔ چلو 1,00,000 آدمی میں سے ایک آدمی دیدار کو پہنچ گیا، تو باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو اللہ پر ایمان ہی قائم ہوگا نا۔ 3 طرح کے مرتبے حضور نے فرمائے، ایک تو ہے مرتبہ ایمان، اس سے بڑا ہے مرتبہ ایقان، پھر ہے مرتبہ احسان۔ تو اکثریت تو مرتبہ ایمان والوں کی ہوگی، تصوف والوں میں، کیونکہ ہر آدمی تو اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ اب ایک آدمی 1,000,000 میں سے دیدار تک پہنچ گیا، اس نے اللہ کو دیکھ بھی لیا، باتیں بھی کر لی، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ایمان کے اوپر رہیں گے، اللہ تک ان کی رسائی نہیں ہوئی، مقدر میں نہیں ہے۔ تو پھر جو یا تو نبی یا مرشد، اس کی ذات میں بھی رب کا جلوہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے لیے قابل رسائی ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں تک تو لاکھوں میں سے کوئی ایک ہی پہنچا، اور یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے مرشد، اس میں بھی رب کا جلوہ ہے۔ تو اس مرشد کے پاس تو جب جی چاہے جا کے بیٹھ گئے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، چھو لیا۔ تو رب کو اپنے نبی یا اپنے مرشد میں پا لینا، آئیڈینٹیفائی کر لینا ذات کا علم ہے۔ یہی بات بلے شاہ نے کہی، اے عشق بلے شاہ اوکھا اولا، صورت ہے صنم دی عرش معلا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نل جھگڑا پہ جاوے۔ بات وہ یہ تھی۔ تو یہ ذات کا علم ہے۔ اب اللہ تک جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم سے شروع ہوتا ہے۔ کون سا راستہ ہے وہ دل والا راستہ ہے۔ اس میں اللہ کا نام آئے گا، نور بنائیں گے۔ ہندوؤں میں بھی یہی طریقہ ہے، سکھوں میں بھی یہی ہے، مسلمانوں میں بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اللہ سب کا ایک ہے، اس نے ایک ہی طریقہ سب کو دیا ہے۔ سکھوں کے اندر بھی ہے، 3 چیزیں ہیں سکھوں میں۔ ایک تو ہے ست نام۔ ست کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے اردو میں اور عربی میں حق کہا جاتا ہے، حق، اور حق جو ہے وہ رب کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی طرف۔ تو ہندی میں حق کو ست کہتے ہیں، ست۔ جیسے ان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہمارا بندہ مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ہندوؤں میں کوئی مر جائے تو وہ کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ رام نام ستیہ ہے، رام نام ستیہ ہے، یہ بولتے جاتے ہیں۔ تو ست کا مطلب ہوتا ہے حق، اور حق جو ہے رب کی طرف اشارہ ہے۔ تو ستنام، ستنام کا مطلب ہو گیا اللہ کا نام۔ ستنام ایک پوائنٹ یہ ہے، ستنام۔ دوسرا ہے ست گرو۔ ست گرو کون ہے؟ جیسے ہم اپنے اسلام میں بولتے ہیں نا، سچا مرشد کامل۔ سچا مرشد کامل وہی ہوتا ہے جس کے اندر رب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں، سکھوں میں ہے ست گرو، ایسا گرو جس میں ستیہ ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ست سنگ، سچی صحبت۔ اب ہم نے جو دیکھا ہے، ہم تو بہت مندروں میں بھی گئے ہیں، وہاں بھی ہم نے تقریریں کی ہیں، اور سکھ برادری میں بھی ہم گئے ہیں، گرودواروں میں بھی ہم نے تقریریں کی ہیں۔
خاص طور پر کیلیفورنیا میں تو بڑے اچھے خاصے سکھ بھائی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سیکرامنٹو وغیرہ میں۔ تو ست گرو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ستیہ ہو، رب ہو۔ یہ تین نکات ہیں، اور ہندو اس کو کہتے ہیں نام دان۔ دان کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، نام وہی ہے، اسم۔ تو اللہ کو پانے کی ابتدا، اللہ تو پتہ نہیں ہے نا آپ کو کدھر ہے، تو اس کے نام کو دل میں لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے نام سے نور بنے، پھر اس کے نام سے نور بناتے رہتے ہیں، سارے لطیفوں کو اس کے نام کے نور سے منور کرنا ہے۔ ابھی آپ اشلوک پڑھتے ہیں، گیتا پڑھتے ہیں، توریت پڑھتے ہیں، گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں، اچھا کام ہے، رب راضی ہوگا اس لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے صرف اس کا مقصد تلاوت قرآن کا، بھگوت گیتا کی تلاوت کا، توریت اور انجیل کی تلاوت کا، گرو گرنتھ کی تلاوت کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اس کے الفاظوں کو ٹکرائیں اور اس سے نور بنائیں، کیونکہ وہ جو نور ہے وہ ہمارے دل کی اور روح کی غذا ہے۔ ہمارے جسم کی غذا تو روٹی دال ہے نا، سبزی ہے، گوشت ہے، لیکن ہماری روح کی غذا رب کا نور ہے۔ اب یہ رب کے نام کو جو دل میں اتارنا ہے، یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو دل میں اتارنے کے لیے رب کے نام کو ہمیں ست گرو چاہیے، مرشد کامل چاہیے، ایسی ہستی چاہیے جس کا رب سے تعلق جڑا ہو، اور رب نے اس کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بٹھایا ہو، پھر اس کی نظر سے، اس کے کرم، اس کے فضل سے دل میں رب کا نام جب اتر جاتا ہے تو وہ نام ٹکراتا رہتا ہے دھڑکنوں سے، نور بنتا رہتا ہے، ہماری روحیں منور ہوتی رہتی ہیں، نور حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح ہم اس راستے پر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر 7 لطیفے ہیں، ایک سر میں ہے، 5 سینے میں، ایک لطیفہ نفس ہے، 7 ہو گئے۔ ون آفٹر دی ادر، یک کے بعد دیگرے، ان لطائف کو منور کرنا، ان سے نور بنانا، یہی صراط مستقیم، اس کو راہ سلوک کہتے ہیں۔ اور پھر جب سارے ہمارے لطائف روشن اور منور ہو جاتے ہیں ذکوریت کے ذریعے، پھر اس کے آگے اسباق ہیں، پھر اس میں سے جسوں کو نکالنا، پھر جسوں کو نکالنے کے بعد جسوں کو ان کے عالم تک پہنچانا، پھر آخر میں لطیفہ انا رہ جاتا ہے۔ لطیفہ انا یہ وہ مخلوق ہے، اس کے ذریعے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، لیکن صرف لطیفہ انا کافی نہیں ہے دیدار کے لیے۔ لطیفہ انا کو بیدار کرنے کے بعد دیدار کی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے لطیفہ انا کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا لطیفہ انا ذکر کرنے لگ گیا تو آپ بیٹھ گئے آرام سے کہ اب تو دیدار ہو ہی جائے گا۔ لطیفہ انا کا ذکر کرنا الگ ہے اور دیدار کی کہانی الگ ہے۔ دیدار کے لیے ضروری ہے کہ لطیفہ انا کو دیدار کی تعلیم۔ پھر جو رب کو دکھانے والی بات ہے نا کہ بندے کو رب تک پہنچانا، وہ کام نہ شریعت کا ہے نہ طریقت کا، وہ اس کے لیے مرشد چاہیے جو کہ حقیقت کا مرشد ہو۔ 4 علوم ہیں، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک معرفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شریعت اور طریقت اور حقیقت کو چھوڑ کے ڈائریکٹ معرفت میں چلے جائیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ پہلے شریعت حقہ کے ذریعے نفس کو پاک کیا، اور پھر اس کے بعد علم طریقت جو ہے اختیار کیا، اپنے قلب کو بیدار کر کے، روحوں کو بیدار کر کے، یہاں تک کہ رب کے دیدار تک پہنچ گئے۔ طریقت کا کام رب کے دیدار تک تیار کرنا ہے، لے کے جانا، اور حقیقت کا کام پھر نظارے کا ہے۔ تو یہ ساری محنت رب کو پانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی ایسی ذات آ جائے جس کو ذات کا علم بھی ہو، جیسے سوال ہے نا کہ ہم سرکار کو کیسے پائیں، اب اگر ایسی ذات جس کو ذات کا علم بھی اللہ نے عطا کیا ہو، تو اب اس کو کیسے پائیں؟ اس کو پانے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرشد آپ کو دیکھے اور چاہے کہ اس کا رجحان جو ہے میری طرف، اور وہ بھی اس کو نوازنا چاہے، تو پھر وہ اپنے باطنی پردے تھوڑے سے ہٹا دیتا ہے، اور آپ کی جو روح ہے، آپ کے جو لطائف ہیں، اس کے جلوے کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔
ان پر جو ہے وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب ان پہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے نہیں رہتے، اسی کے ہو جاتے۔ اب جیسے ہمیں سرکار گوھر شاہی کی ذات سے بڑا یعنی تعلق بنانے کا جنون ہوا کہ بھئی ہم تو سرکار سے تعلق بنائیں۔ سوچا کہ کیا یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، مقدر میں لکھا تھا کہ سرکار سے ایسا تعلق بنے گا؟ نہیں، مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ وہ سرکار کی صحبت میں سرکار نے جو اپنے باطنی قلزوم سے جو پردہ ہٹایا اس کے زیر اثر آ گئے اور سرکار کا رنگ چڑھ گیا۔ جب سرکار کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر آپ سرکار کے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے سکھ بھائی کہتے ہیں ست سنگ کا مطلب، وہ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں میوزک کے ساتھ اور ایسی محفل کو کہتے ہیں یہ ست سنگ ہو رہی ہے۔ یہ ست سنگ نہیں ہے۔ ست سنگ جو ہے وہ گرو تیری آتما کو اپنے پاس رکھے، وہ ست سنگ ہے۔ ست سنگ کا مطلب ہے رب کے ساتھ رہنا۔ یہ تم نے نعت خوانی کی محفل کو، اگر گیتا کی محفل کو، گرو گرنتھ صاحب کی تلاوت کی محفل کو ست سنگ سمجھ لیا تو بڑی غلطی ہے۔ ست سنگ یہ نہیں ہوتا۔ کہتے یہی ہیں یہ لوگ، ہاں کہ جی یہ ست سنگ ہو رہا ہے۔ وہ کدھر ہے ست؟ سنگ ہی سنگ ہے، ست کدھر ہے؟ اسی طرح مولانا روم نے بھی کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت ولی کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ولی اللہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی تجلیاں گرتی ہیں اور ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے۔ تو اگر تو کسی ولی کی صحبت میں بیٹھا ہوا اور تجلی کا وقت تھا، ایک تجلی بھی تجھے مل گئی تو 7 کبیرہ گناہوں کو جلا دے گی، اور تو ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تب بھی ایک کبیرہ گناہ کو نہیں جلا سکتا۔ تو در حقیقت ست سنگ وہ ہے، بھلے آپ گھر پہ اکیلے بیٹھے ہوں لیکن آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کی آتما مرشد سے جڑی ہوئی ہے، وہ آپ ہر وقت ست سنگ میں۔ اور اگر دل نہیں جڑا ہوا ہے تو پھر مرشد کے سامنے بیٹھ کر بھی غافل ہیں۔ داتا علی حجویری نے ایک بات کہی، اس کے جواب میں پھر ہم نے باطنی طور پر ایک سوال بھیجا۔ داتا علی حجویری نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب مرشد کے سامنے بیٹھو تو ذکر اللہ کرنا جائز نہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر مرشد ہر وقت ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم ایسے مرشد کو مانتے نہیں جو ہر وقت ساتھ نہ ہو۔ کیا خبر کب جان نکل جائے؟ مرشد اگر ساتھ نہ ہو تو کافر مارے جائیں گے۔ بھائی بلے شاہ نے کیا کہا؟ بلے شاہ نے کیا، شو اساں تھی وکھ نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں، کہ وہ ہم سے جو ہے جدا نہیں ہے۔ شو اساں تھی وکھ نہیں، وہ ہم سے جدا نہیں ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ داتا علی حجویری نے جو بات کہی تھی وہ کامل شریعت کے لیے کہی ہوگی، کیونکہ کامل طریقت تو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ تو مرشد وہی ہے کہ جس کی نظر میں آپ آ گئے تو بس وہ جو نظر میں آ گئے، سامنے بیٹھے ہوں یا لاکھوں میل دور بیٹھے ہوں، اس کی صحبت میں ہے۔ جس کی سمجھ میں راز آ جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ میں مرشد میں کوئی فرق نہیں۔ پھر جس کی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے ذریعے اللہ کو دیکھنا آفیشل ہے، اس کے لیے اپوائنٹمنٹ اور وقت کا انتظار اور پروٹوکول ہے، وہی اللہ کا جلوہ مرشد کے اندر جب جی چاہے دیکھ لے۔ اس لیے لوگوں کا رخ جو ہے مرشد کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟